السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ وقال تعالی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، جامعہ رحمانیہ مدھوپور کے اساتذہ، انتظامیہ اور طلبہ، اور دور و نزدیک سے تشریف فرما مہمانان گرامی، جامعہ رحمانیہ سے متعلق بہت ساری باتیں آپ حضرات نے سماعت بھی کی، دکھ درد کا باضابطہ اظہار بھی ہوا۔ لیکن آئندہ کے لیے کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، اس سلسلے میں شاید کوئی بات نہ آئی۔ میری گزارش یہ ہوگی، یقیناً مدھوپور شہر آپ کے جھارکھنڈ کا ایک اہم شہر ہے، جہاں تقریباً ہر گاڑی 1 یا 2 منٹ ہی کے لیے صحیح رکا کرتی ہے۔ راجدھانی تک یہاں رک جاتی ہے۔ اس سرزمین کا دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اچھے انداز میں انتخاب کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر یہاں نہیں ہیں تو ادارہ یہاں نہیں رہے گا۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ادارے باقی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں کے علماء کرام سے اور علاقے کے اصحاب خیر سے خصوصی گزارش کرتے ہیں، اس ادارے کی نشاط ثانیہ کے لیے ایک بار پھر سر جوڑ کے بیٹھیے اور اسے آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ دین کا سارا ادارہ عوام و خواص کی توجہات سے چلتے ہیں تو مدھوپور کا جامعہ رحمانیہ کیوں نہیں چلے گا؟ کوششیں ہوئی، رک گئی، پھر کوشش ہوئی، پھر رک گئی، ادارے کا نام روشن ہوا، گمنامی کی طرف چلا گیا۔ لیکن رونا رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، قابل قدر علماء کرام، میری گزارش ہے کہ ایک بار پھر سنجیدگی و متانت کے ساتھ اس جامعہ رحمانیہ میں روح پھونکنے کے لیے کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ کا رحم و کرم ہوگا،
اور یہ کام پھر آپ کے ذریعے سے پائے تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ بہت دنوں کے بعد جامعہ رحمانیہ میں مجھے آنا ہوا، اس سے پہلے کئی بار میں آ چکا ہوں، لیکن سرسری دورہ رہا، کہیں پروگرام میں آئے تو کچھ دیر کے لیے آ گیا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اس مرتبہ جامعہ رحمانیہ کے 3 حافظوں نے اپنے دلوں میں پورا قرآن کو جمع کر لیا ہے، اور جامعہ کی جانب سے انہیں سند تکمیل قرآن عطا کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں دستار بندی کا ایک پروگرام رکھا گیا۔ خوشی ہوئی اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس خوشی کو برقرار رکھے اور آئندہ مزید حفاظ کرام تیار ہو، اور ساتھ ساتھ علماء کرام کی جو ٹیم تیار ہو رہی تھی، جسے تیار کر کے جامعہ سلفیہ بنارس یا دیگر یو پی کے اداروں میں بھیجا جاتا تھا، اللہ اس سلسلہ کو جاری فرما دے۔ میں نے قرآن مقدس کی 2 جگہوں سے 3 آیات کریمہ پڑھی، بالکل ہی اختصار کے ساتھ انہی آیتوں سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن کی صفت اللہ نے مجید بیان کی، مجید مجد و شرافت، رفت و بزرگی والا۔ اللہ نے قرآن مجید کو بزرگی والا قرآن قرار دیا ہے، شرافت والا قرآن قرار دیا ہے۔ پھر اس کی شرافت اور اس کی بزرگی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ 7 آسمان کے اوپر اللہ نے ایک بڑی سی تختی رکھی ہے، جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کو وہاں محفوظ رکھا ہے، اور لوح محفوظ کے بارے میں قرآن نے کہا یہ قرآن جس لوح محفوظ میں ہے، یہ لوح محفوظ میں جو قرآن درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک فرشتے ہی چھو سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے قرآن کیا ہے اور قرآن کی عظمت کیا ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے مثالوں سے آپ کے ذہن سے اس بات کو قریب کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کا رشتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، انسان کی نگاہ میں اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ شب برات، 15ویں شعبان، شب برات، عام طور سے لوگ شب برات کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو حوالہ قرآن مقدس کی یاد سے دیتے ہیں کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن فضیلت کو بیان کرنے کے لیے لوگوں نے قرآن کا حوالہ دیا ہے، یعنی قرآن سے رات کی فضیلت ہوئی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اس قرآن سے شب قدر کی فضیلت ہے، جس کا تذکرہ باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک سورۃ القدر میں کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آپ کو پتا ہے شب قدر کو شب قدر اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ اللہ نے اس رات میں قرآن نازل کیا ہے. یہ قرآن والی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات اس لیے ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات اس لیے ہے اس میں قرآن نازل ہوا ہے. مطلب ایک رات کا رشتہ قرآن سے جڑا ہے نزول کے اعتبار سے، تو 1000 رات سے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اور آگے بڑھیے گا، بھی رمضان آنے والا ہے. استقبال رمضان کا پروگرام بھی بہت سنیں گے اور سنتے رہتے ہیں. پھر رمضان آ جائے گا. سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینوں پر فضیلت و فوقیت رمضان کو صرف اس لیے حاصل ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا. کیوں بنایا؟ کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ پر قرآن مجید کو اتارا ہے. تو قرآن مجید کے اتارے جانے کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ تمام رسولوں کا سردار بن گئے. رمضان کے مہینے میں قرآن کو اترنے کے نتیجے میں رمضان کا مہینہ 11 مہینوں سے بہتر ہو گیا. شب قدر میں قرآن کے اترنے کے نتیجے میں شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہو گئی. اور یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کی. اب آیا دنیاوی اعتبار سے ذرا دیکھیے، انسان بھی قرآن کی عظمت کو سمجھتا ہے اور اس کی فضیلت کو مانتا ہے. جس چیز کا رشتہ قرآن سے جڑتا ہے، جس کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے، انسان اسے بڑا ادب و احترام کے ساتھ دیکھتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن غلاف میں لپیٹا ہوا ہوتا ہے اور مسلمانوں کی بے حسی ہوتی ہے کہ مہینوں قرآن مجید کو پڑھنا گوارا نہیں کرتا. الماری کے اونچے حصے پہ قرآن رکھا ہوا ہے، غلاف میں لپٹا ہوا ہے. اتارے نہ جانے کے نتیجے میں وہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے. کبھی ضرورت پڑتی ہے قرآن پڑھنے کی، انسان نہاتا دھوتا ہے، لباس فاخرہ سے ابتن کرتا ہے، قرآن مجید کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھتا کہ غلاف پہ تو گرد و غبار پڑا ہوا ہے. اس گرد و غبار سے ہٹے ہوئے غلاف کو کوئی انسان یوں ہی پھینکتا نہیں ہے، بلکہ بڑا ادب و احترام سے اسے اتارتا ہے اور اچھی جگہ پہ رکھتا ہے. آپ کا میلا کچیلا کپڑا ہوتا ہے، جہاں جہاں پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر گرد و غبار سے ہٹا ہوا وہ قرآن کا غلاف ہوتا ہے، جسے آپ جزبدان کہتے ہیں. جزبدان کہنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، یہ شیعوں کے عقیدہ و نظریے کے مطابق ہوگا، ورنہ اگر چڑھانے کی بات ہے تو غلاف قرآن کہیے. تو آپ اسے اتارتے ہیں، ادب سے اس کو رکھتے ہیں. جتنا میلا کچیلا کیوں نہ ہو اسے پھینکتے نہیں ہے. کیوں؟ اس میلے کچیلے کپڑے کی نسبت قرآن مقدس سے ہو گئی ہے. اور ذرا سا آگے بڑھ جائیے. قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے ایک رواج ہے ریحل رکھنے کا. پہلے ریحل عام طور سے لکڑی کا ہوا کرتا تھا، اب پلاسٹک کا بھی تیار ہو گیا. اب لکڑی کا استعمال جوتے چپل میں بھی کرتے ہیں، بیڑ تیار کرنے میں کرتے ہیں، کرسی بنانے میں کرتے ہیں، یا پلاسٹک کا استعمال اس طرح کر لیتے ہیں. کیا جس پلاسٹک اور لکڑی کا رشتہ قرآن مقدس سے جڑ جاتا ہے، کیا اسے پاؤں کے نیچے ڈال سکتے ہیں؟ کیا یوں ہی اسے پھینک سکتے ہیں؟ جتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، بد دماغی انسان کیوں نہ ہو، اس رحل کے ساتھ چاہے لکڑی اور پلاسٹک کا ہو، ادب و احترام کا برتاؤ کرتا ہے.
جہاں قرآن رہتا ہے وہی ریل بھی رکھتا ہے. کیوں؟ اس لکڑی سے یا پلاسٹک سے قرآن کا رشتہ جڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے آگے بڑھ جائیے. قرآن کی زبان عربی ہے. کسی کاغذ پر اگر قرآن لکھا ہوا ہو، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہو، اور قرآن و آیت تو بڑی بات ہے، کچھ عربی کے جملے لکھے ہوئے ہو، ایک انسان اگر پیا ہوا بھی ہے، تھوڑا سا اس کے اندر ہوش کی بات پیدا ہوتی ہے، وہ انسان اس کاغذ کو اٹھاتا ہے، اپنے اپنے عقیدہ و نظریے کے مطابق اسے چوما چاٹی کرتا ہے، کسی اونچے مقام پہ ڈال دیتا ہے. وہ صرف اس لیے اس میں قرآن لکھا ہوا ہے یا قرآن کی زبان لکھی ہوئی ہے. اب اس کے ادب و احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس کا رشتہ قرآن سے جڑ گیا ہے. ان تمام مثالوں کے ذریعے سے میں ایک چیز کی طرف رہنمائی کرنا مناسب سمجھتا ہوں. کیا وہ سینہ قابل اعتبار نہیں ہے، تعظیم و تکریم کے لائق نہیں ہے، جس سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کام کے لیے استعمال کرایا ہے جہاں قرآن مجید محفوظ ہے؟ قرآن نے کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینے میں یہ قرآن مقدس کی آیتیں محفوظ ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح لوح محفوظ میں قرآن مقدس کی آیتیں درج ہیں، دنیا میں اسے محفوظ رکھنے کے لیے کتابی شکل میں اگر وہ چیزیں موجود ہیں تو ساتھ ساتھ حفاظ کرام کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کرا دیا ہے. نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ. فرقہ پرست طاقتوں کے ذریعے سے اگر قرآن مجید کو اور اس کے نسخے کو دریا برد کر دیا جائے، جلا کے خاکستر کر دیا جائے، تو آج بھی ہمارے پاس ایسے ایسے حفاظ کرام موجود ہیں. وہ کھڑا ہوگا اور بسم اللہ سے شروع کر کے والناس میں ختم کر کے دم لے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام فرمایا. تحدیث نعمت کے طور پہ بتاؤں، 2010 سے میرے پاس میرے یہاں مرکز تحفیظ القرآن کے نام سے ادارہ چلتا ہے. 140 بچے فارغ ہو چکے الحمدللہ. 14 بچے ہمارے پاس ایسے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک ایک بیٹھک میں قرآن سنا چکے. وجہ قرآن یاد کرنا کرانا مقصود ہے. مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کے ذریعے سے قرآن مقدس کی حفاظت کرائی جائے. صحابہ کرام جو حفاظ کرام تھے، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو صحابہ کرام نے باضابطہ مشورہ کیا، اس طرح صحابہ کرام دنیا سے چلے جائیں گے، حفاظ کرام تو قرآن مٹ جائے گا. اس دور میں قرآن کو باضابطہ لکھوایا گیا. اس کی کتابت تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہو چکی تھی، اسے باضابطہ کمپائل کیا گیا، ترتیب اسی انداز سے دیا گیا، کتابی شکل میں انہیں بنایا گیا. پھر ایک دور ایسا آیا کہ کتابوں کی حفاظت کرنے کے لیے حفاظ کرام بھی تیار کیے گئے. جگہ جگہ حفاظ کا تیار کرنے کا سلسلہ اسی لیے جاری کیا گیا. اور الحمدللہ وہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے گارجین بھی خوش نصیب ہیں، ان کے اساتذہ کرام بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کی کوششوں سے اور جن کی کاوشوں سے کچھ بچوں نے یہاں حفظ قرآن مکمل کیا ہے اور اپنے سینے میں قرآن مقدس کو جمع کیا. میں اس طرف توجہ دلانا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج 3 بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا. اس خوشی میں ایک پروگرام رکھا گیا. بچے اور بھی بڑھ سکتے ہیں. کل آپ کے پاس وہ بچے بھی ہوں گے جو جامعہ سلفیہ یا یو پی کے دیگر اداروں میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، پھر ان کو الوداع یا رخصت بھی کریں گے. اس وقت بھی ایک پروگرام کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس ادارے کو تو یہ شرف حاصل تھا کہ جامعہ سلفیہ بنارس کے یہ شاخ ہے. اور افسوس ہے جب اس سلسلے میں خبریں ملتی ہیں کہ ادارہ پستی کی طرف جا رہا ہے اور یہاں کے علماء کرام رو رہے ہیں، پریشان حال ہے، آنسو بہا رہے ہیں، تبصرہ اور تذکرہ کر رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں اپنے پیشرو یا اپنے بزرگ علماء کرام سے اس پہ تھوڑی سی توجہ مزید دیجئے، اور جس باغ کو آپ نے سینچا تھا
اس میں کسی اعتبار سے کوتاہی ہوئی ہو اور وہ کمی کی طرف یا پستی کی طرف جا رہا ہے ادارہ، ہمیں اسے دور کرنے کے لیے ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ رہا معاملہ چندہ کی فراہمی کا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں، تقریباً 20 لاکھ روپے کا صرفہ میرے مدرسے میں ہے سالانہ، اور آپ کو بتا دوں میرا کوئی سفیر پورے ہندوستان میں کہیں بھی چندہ کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ میں کلکتہ کی جامع مسجد اہل حدیث مصری گلی سے واٹس ایپ جاری کرتا ہوں اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں، عوام و خواص تعاون کرتے ہیں، میں ادارہ چلا تو الحمدللہ مجھے کسی قسم کی تکلیف ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ 2010 سے لے کے 2014 کا معاملہ گزر گیا، گویا 14 سال کا معاملہ، 15 سال کا معاملہ گزرا، ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، ہم نے زبان سے درخواست کی ہے، خطبہ میں بیان کیا ہے، شب قدر میں ان کے سامنے باتیں رکھی ہیں، اجماع کے بعد ہم نے درخواست کی ہے۔ میں ابھی تک کسی مسجد کے دروازے پہ بیٹھا نہیں ہوں اور کسی امیر کے گھر میں جا کر دستک نہیں دیا ہوں، الحمدللہ ادارہ چل رہا ہے۔ علماء اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ مدارس اسلامیہ کی ذمہ دار اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں تو کون کریں گے؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے بھروسے اس کام کو آگے بڑھائیے۔ دیکھیے عمرہ کا، سرمایہ دار کا خیال آپ سے جڑے گا، وہ رشتے آپ سے جوڑیں گے۔ جس کے دل میں قرآن مقدس کی عظمت ہوگی، جس کے دل میں حدیث نبوی کا وقار ہوگا، وہ یقیناً آپ کے پاس آئیں گے کہ اس ادارے کو پھر سے زندہ کیا جائے، اور یقیناً یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جامعہ رحمانیہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے منکرین حدیث کے تردید کے لیے کوششیں ہوئی ہے، اور آپ کی سرزمین پر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ جیسے انسان بھی بار بار تشریف لا چکے ہیں، اور باضابطہ اس سلسلے میں منکرین حدیث کے رد میں ان کے کتابچے بھی ہیں اور کتاب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے بیانات بھی ہیں، اور فکر مند بھی رہا کرتے تھے۔ اکثر سلفی علماء جو موجود یہاں ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ میرے بھائیوں، آخر میدان ہم نے چھوڑا کیوں ہے؟ اللہ کا قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اگر ہم نے حفاظ کرام کو تیار کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے عالم حدیث کیوں نہیں پیدا کر رہے ہیں؟ سرمایہ دار، مالدار، دین کے خیر خواہ حضرات سے میری خصوصی گزارش ہے کہ آپ ان کی رہبری کیجیے اس معنی کر کے کہ علماء کرام قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں آپ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہیے، اور آپ جان جائیے کہ آپ کا سارا پیسہ ادھر ادھر صرف ہوتا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ اگر دین کی ترویج و ارشاد میں آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث سنتے سناتے ہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ قرآن پڑھانے والا بہتر ہے، قرآن پڑھنے والا بہتر ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے نظام انتظام کرنے والا بھی بہتر ہے۔ جو پیسے آپ کے حدیث رسول کے مطابق اچھے لوگ آپ کے پیسے کھائیں، یا آپ کا کھانا طعامکم الابرار، نیک لوگ آپ کا کھانا کھائیں۔ دنیا میں کھلاتے رہیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر طلبہ کو کھلاتے ہیں، علماء کو کھلاتے ہیں، دین کے دعات اور دائیوں کو کھلاتے ہیں، یقیناً اس میں برکت ہی برکت ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا برکت ہی برسے گا۔ میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں اس علاقے کے علماء کرام سے، یقیناً کسی وجہ سے آپ دل برداشتہ ہو چکے ہوں گے، کبیدہ خاطر ہو چکے ہوں گے، معاشی پریشانی کی بنیاد پر آپ نے یہاں سے رشتہ ناطہ توڑ لیا ہوگا، کسی اور جگہ جا کر آپ نے رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ بھائی وہ بھی آپ ہی کی طرح انسان ہے، کیوں نہ آپ سارے کے سارے مل کر اس کی آبیاری کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور جامعہ رحمانیہ کو پھر بھی جامعہ رحمانیہ کے نام سے مشہور کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو یقیناً دنیا آپ کے انتظار میں ہے، آپ کے نام کی شہرت ہے، آپ کام دکھائیے، یقیناً لوگ آپ سے رشتہ ناطہ جوڑیں گے اور آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی دین کی نیک سمجھ دے، آپ کو بھی
جملہ سامعین و سامعات کو بھی، طلبہ اور انتظامیہ کو بھی، علماء اور عوام کو بھی اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے چن لے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان اللہ رحم فرمائے. گرے گا دیدی یہ حضرت دو بھائی ہم کو دے دو.